وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں ہیں۔ لیکن میں آج اس نعمت کی بات کرنے چلا ہوں جو نعمت کوئی عام نعمت نہیں تھی، جو نعمت ایک افضل نعمت تھی، وہ نعمت ایک اعلیٰ نعمت تھی، اور اس عظیم اور اس اعلیٰ نعمت کو رب نے عام دنوں میں نازل نہیں کیا، اس عظیم نعمت کو رب نے عام مہینے میں نازل نہیں کیا، اس عظیم نعمت کو رب نے عظیم مہینے میں نازل کیا، عظیم رات میں نازل کیا، اور اس عظیم مہینے کو رمضان المبارک کہتے ہیں، اور اس عظیم مہینے اس عظیم رات کو لیلۃ القدر کی رات کہتے ہیں، جس رات کو رب نے عظیم اپنی ایک نعمت کو نازل کیا، اور وہ عظیم نعمت کو کتاب خدا کہتے ہیں، سیرت مصطفیٰ کہتے ہیں، کلام خدا کہتے ہیں، قرآن مجید کہتے ہیں۔ قرآن مجید ایک اعلیٰ نعمت ہے، ایک افضل نعمت ہے، اور سارا کا سارا قرآن میرے نبی کی سیرت ہے۔ کیا ہے بھائی؟ سارا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے سوال کیا کہ امی آپ بتائیں حضور کے اخلاق کیے، امی آپ بتائیں نبی کے واقعات کیے، امی آپ بتائیں نبی کے حالات کیے۔ امی کہتی ہے مجھ سے پوچھتے ہو کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہنے والا کہتا ہے کہ میں نے قرآن تو پڑھا ہے لیکن میں نبی کی سیرت پوچھنا چاہتا ہوں، نبی کے حالات پوچھنا چاہتا ہوں، نبی کی زندگی کے واقعات پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو امی نے کہا سارا قرآن سیرت مصطفیٰ ہے، سارا قرآن سیرت مصطفیٰ ہے۔ جاؤ قرآن سے پوچھو میرے نبی کی زلفوں کی بات، قرآن سے پوچھو نبی کا چہرہ، قرآن سے پوچھو، ذرا قرآن سے سوال کرو، ذرا قرآن بتاؤ تو صحیح نبی کی زلفیں کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وضحیٰ، قرآن سے پوچھو ذرا قرآن بتا نبی کی زلفیں کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا، جب نبی کی پیشانی کا ذکر ہے تو قرآن کہتا ہے عبس وتولی، جب نبی کے سینے کی بات ہے تو قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، جب نبی کے ہاتھوں کی بات ہے تو قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، جب نبی کے سینے کی بات ہے تو قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، جب نبی کے مقام و عزت و عظمت کی بات ہے تو قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، جب نبی کی معراج کی بات ہے تو قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جب نبی کے جاروں کی جانثاروں کی وفاداروں کی بات ہے تو قرآن کہتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جب نبی کے اخلاق کی بات ہے تو قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جب نبی کے حسن کی بات ہے تو قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہنے والا کہتا ہے وہ کون سا نبی تھا جس کی قرآن سیرت بن گیا؟ وہ کون تھا جس کا تذکرہ قرآن میں آیا؟ وہ کون تھا جس کی شان قرآن میں بیان ہوئی؟ میں نے کہا وہ ایک ہی تھا، اس کا کوئی دوسرا نہیں تھا، وہ جیسا نہیں تھا، حسن میں، جلال میں، جمال میں، روپ میں، دبدبے میں، خوبیوں میں، معجزات میں، اوصاف میں، کمالات میں کوئی نہیں تھا، اور اس جیسا کوئی نہیں تھا، وہ ایک ہی تھا جسے ساقی کوثر کہتے ہیں، شافی محشر کہتے ہیں، جانے جہاں کہتے ہیں، محبوب خدا کہتے ہیں، بدر الدجا کہتے ہیں، شمس الضحیٰ کہتے ہیں، خیر الورا کہتے ہیں، رحمت للعالمین کہتے ہیں، رحمت کا مجسم کہتے ہیں، رحمت کا پیکر کہتے ہیں، ہادی کل کہتے ہیں، امام الرسل کہتے ہیں، رشک ملائک کہتے ہیں، صاحب للاٹ کہتے ہیں، آمنہ کے لخت جگر کہتے ہیں، عبداللہ کے نور نظر کہتے ہیں، فاطمہ رقیہ ام کلثوم اور زینب کے ابا کہتے ہیں، ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر کرمان کے امام کہتے ہیں، صفت کائنات کہتے ہیں، صفات کائنات کہتے ہیں، حسن کائنات کہتے ہیں،